بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچانک یہ برسنے والی بارش نے ہم سب کو پریشان کر دیا تھا۔ مٹی کی چھت اس تیز بارش کا مقابلہ کرنے میں ناکام تھی، اس لیے اب جگہ جگہ سے چھت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ گھر میں موجود بے شمار چھوٹے اور بڑے برتن ترتیب بار چھت سے برستے پانی کے نیچے رکھ دیے گئے تھے تاکہ بستر گیلے نہ ہوں۔ اب کیسا آرام اور کہاں کی نیند! ساری رات بے سکونی میں ہی گزری تھی۔ صبح معمول کے مطابق فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اماں کے ساتھ مل کر ناشتہ بنایا۔ ناشتے کے بعد جلدی جلدی تیمور، فلک اور میرب کو تیار ہونے میں مدد کی۔ کاریہ آپی ہمارے دیر سے پہنچنے پر بہت غصہ ہوتی تھی۔ ڈانٹ سے بچنے کے لیے میں جلدی جلدی کا راگ الاپتی رہتی تھی۔ جب ہم گھر سے نکلے تو 4 سالہ فائقہ منہ پھاڑے چلا رہی تھی۔ وہ بھی ہمارے ساتھ آنا چاہتی تھی لیکن وہ ابھی بہت چھوٹی تھی۔ سارا دن مدرسے میں اماں کے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ آج تو بارش کی وجہ سے جگہ جگہ پانی کھڑا تھا۔ کیچڑ اور پانی کی وجہ سے ہمیں چلنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ آپا آج چھٹی کر لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا، فلک نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ اس کا یونیفارم کیچڑ لگنے کی وجہ سے گندا ہو چکا تھا۔ کیسے چھٹی کر لیتے؟ بہت مشکل سے کاریہ آپی اس بات پر راضی ہوئی ہیں کہ میں مدرسے میں پڑھ لیا کروں اور وہ مجھے اس کی تنخواہ بھی دیں گی۔ ابھی چند دن ہی تو ہوئے ہیں مجھے پڑھاتے ہوئے، اگر چھٹی کر لیتی تو کوئی مسئلہ بھی بن سکتا تھا۔ فلک کے لٹکے ہوئے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، آپ آ جاتی اور ہم چھٹی کر لیتے۔ تالاب کی صورت میں جمع شدہ پانی کے اوپر سے ایک لمبی چھلانگ لگاتے ہوئے تیمور نے کہا، یہاں سے گزرنا تو بہت مشکل ہے، چھلانگ بھی نہیں لگائی جا سکتی۔ تیمور کو نظر انداز کرتے ہوئے فکر مندی سے میں نے کہا، کوئی راستہ نہ تھا کہ ہمیں پانی کے بیچ میں سے ہی گزرنا پڑے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی گندے پانی کے بیچ سے گزرنا پڑا۔ فلک اور میرب انتہائی غصیلی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں انہیں زبردستی لے آئی تھی، ورنہ وہ گھر پر آرام کر رہی ہوتی۔ مدرسے میں بھی ابھی بچے زیادہ تر غیر حاضر ہی تھے۔ کاریہ آپی اور ان کے خامن مل کر یہ مدرسہ چلا رہے تھے۔ بچوں اور بچیوں کے لیے الگ انتظام کیا گیا تھا۔ رات کے وقت کسی بھی بچے کو مدرسے کے اندر ٹھہرنے کی اجازت نہ تھی، اس لیے شام ہونے سے پہلے ہی سب طالب علم گھروں کو واپس لوٹ جاتے تھے۔ مکمل طور پر قرآن پاک حفظ کیے ہوئے مجھے ابھی صرف 2 مہینے ہوئے تھے۔ میں کاریہ آپی کی بہت شکر گزار تھی جنہوں نے مجھے اپنے مدرسے میں پڑھانے کے لیے رکھ لیا تھا اور اس لیے معقول تنخواہ بھی دینے کے لیے تیار تھیں۔ اس پر میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ 3 سال پہلے ایک ٹریفک حادثے میں ابا جان زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ وہ ایک مزدور پیشہ انسان تھے، اپنے یتیم بچوں کے لیے کوئی جمع پونجی نہ چھوڑ کر گئے تھے۔ چند دن بعد ہی گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ صبح سے شام تک اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی تھی۔ دن بھر اپنے ٹوٹے پھوٹے مکان میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنے کی کوشش میں لگی رہتی۔ کسی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اماں نے ہم سب بہن بھائیوں کو ایک مدرسے میں داخل کروا دیا تھا۔ سب سے چھوٹی فلک کو وہ اپنے ساتھ ہی لے جاتی تھی۔ سارا دن ہم آوارہ گردی کرتے رہتے تھے۔ مدرسے میں آنے کے بعد ہماری خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ رہی تھی۔ باقی بچوں کی طرح ہم بہن بھائیوں کو بھی اسکول میں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ حالات ایسے نہ تھے کہ اسکول میں داخلہ لے سکتے۔ مدرسے میں نے بہت توجہ سے پڑھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت کم عرصے میں ہی میں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ تیمور اور فلک بھی بہت اچھے طالب علم تھے۔ شام کو گھر واپس آئے تو اماں ابھی تک کام سے واپس نہ آئی تھی۔ گھر کی حالت دیکھ کر عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ رات برسنے والی بارش کے اثرات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ صحن میں چاروں طرف پتے بکھرے ہوئے تھے اور جگہ جگہ پر پانی کھڑا تھا۔ سب سے پہلے میں نے فلک اور تیمور کے ساتھ مل کر صحن صاف کیا۔ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت لگ گیا تھا صحن صاف کرنے میں۔ اماں واپس آئی تو تھکاوٹ سے ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ مجھے بھی اس وقت شدید تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی کیونکہ مدرسہ ہمارے گھر سے بہت دور تھا۔ پیدل آنے اور جانے میں ہی پاؤں سوج جاتے تھے۔ آج مالکن نے سارا گھر دھلوایا ہے۔ رات کے آندھی اور طوفان کی وجہ سے پورا گھر مٹی اور دھول سے اٹا پڑا تھا۔ سب صاف کرنا پڑا۔ اب تو سارا جسم دکھ رہا ہے۔ چارپائی پر لیٹتے ہوئے اماں نے نڈھال انداز سے کہا، مجھے بھوک لگی ہے، شام ہو رہی ہے، کھانا کب ملے گا؟ فلک نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، دن کے کھانے پر مدرسے میں بھی تم نے کھانا کم کھایا تھا، اسی لیے کہہ رہی تھی کہ پیٹ بھر کر کھا لو۔ ڈانٹتے ہوئے میں نے یاد دہانی کروائی، کیسے کھا لیتی؟ سالن میں مرچیں اتنی زیادہ تھی کہ نوالا حلق میں ہی پھنس جاتا تھا۔ فلک نے جھٹ سے جواب دیا، سالن میں مرچیں تو بہت زیادہ تھی لیکن تم کوشش تو کر سکتی تھی۔ اب دیکھو گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بنا اور تمہیں بھوک لگ رہی ہے۔ غصے سے فلک کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا،
थोड़ी देर सब्र करो, मैं खाना बनाती हूँ। सौदा सल्फ भी खत्म होने के करीब है। मैं देखती हूँ क्या मौजूद है और फिर कुछ पका देती हूँ। अम्मा खामोशी से मेरी और फलक की गुफ्तगू सुन रही थी। जब आंखें मूंदे ही फलक से सब्र करने का कहा। थकावट उनके चेहरे पर वाज़ेह दिखाई दे रही थी। अम्मा को निढाल देखकर मैंने खुद ही किचन में जाकर पकाने के लिए कुछ ढूंढने का फैसला किया। महीने के आखिरी दिन थे। तमाम राशन खत्म हो चुका था। अचानक ही दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी तो मुझे बहुत हैरत हुई। ऐसा पहली बार हुआ था। हमारे टूटे फूटे लकड़ी के दरवाजे पर कभी किसी ने दस्तक न दी थी, बल्कि मोहल्ले की खातीन मुंह उठाए सीधी घर में दाखिल हो जाती थी। दरवाजा खोलकर देखा तो गली में एक मोअज़्ज़िज़ खातून हाथ में एक ट्रे पकड़े खड़ी थी। ट्रे के ऊपर एक साफ सुथरा कपड़ा डालकर ढांपा हुआ था। खुशबू से अंदाजा हो रहा था कि खाने के लिए कुछ लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराते हुए उधेड़ उम्र खातून ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। खुशदिली से मैंने भी जवाब दिया। हमारे घर में न्याज थी, इसलिए ये कुछ खाने का सामान आपके लिए लेकर आई हूँ। खाने के बर्तन मेरी तरफ बढ़ाते हुए खातून ने कहा। आपका बहुत शुक्रिया। बर्तन पकड़कर मैंने कहा। मैं अभी भी बहुत हैरान हो रही थी, क्योंकि उस खातून को मैं पहली बार देख रही थी। आपकी वालिदा घर पर मौजूद हैं? मेरे चेहरे पर तजब्जुब के असरात देखकर खातून ने जल्दी से पूछा। आप अंदर तशरीफ ले आए, मेरी अम्मी घर पर ही हैं। दरवाजे से पीछे हटते हुए मैंने कहा। तो वो घर के अंदर दाखिल हुई। अम्मा सामने ही दरख्त के नीचे चारपाई पर लेटी हुई आराम कर रही थी। आप तशरीफ रखिए, मैं ये बर्तन खाली करके लाती हूँ। अम्मा की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा और सामान लेकर किचन में आ गई। आपसे मिलकर मैं भी हैरान हो रही थी कि आज से पहले आपको कभी नहीं देखा था। मुस्कुराते हुए मैंने कहा। आपकी वालिदा से आज सुबह ही मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया कि आप मदरसे में पढ़ाती हैं। माशाअल्लाह से हाफिज़ कुरान हैं। ना सिर्फ ये बल्कि आपके छोटे बहन भाई भी कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई। खुश दिली से तारीफ करते हुए उन्होंने कहा। बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। उनकी तारीफ करने पर मैंने शुक्रिया अदा करते हुए कहा। उनके जाने के बाद हम सब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, जिसने हमारे खाने के लिए कोई सबब पैदा कर दिया था। इतना ज्यादा खाना देखकर अम्मा भी हैरान हो रही थी। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि चावल रोटी सालन और इतना ज्यादा खाना लेकर आई हैं। सबकी प्लेटों में चावल डालते हुए मैंने अम्मा के सामने अपनी हैरत का इजहार किया। अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है, उसने हमारे खाने का सबब बना दिया। उस पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अम्मा ने खाना खाते हुए हाथ उठाकर दुआ मांगी। पेट भरकर खाने के बाद भी खाना बचा हुआ था, उसे संभाल कर रखना, सुबह नाश्ते में काम आ जाएगा। बचे हुए खाने की तरफ इशारा करते हुए अम्मा ने कहा। रात बिस्तर पर सोते हुए मैं उस औरत के बारे में सोचने लगी थी जिसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए रहमत बनाकर भेजा था। मैं बहुत परेशान थी कि खाने में क्या बनाऊंगी। दिल ही दिल में अल्लाह ताला का और उस मेहरबान खातून का शुक्रिया अदा करते हुए सो गई। बारिश का खतरा अभी भी मौजूद था। अभी सोए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि ठक ठक की आवाज पर आंख खुल गई थी। अम्मा भी अपने चेहरे पर फिक्रमंदी और परेशानी सजाए जाग चुकी थी। बहुत जोर की आंधी चल रही थी। पुराने जमाने के बने हुए इस झोंपड़ी नुमा कमरे के दरवाजे और खिड़कियां इस जोर आवर आंधी के सामने बेबस दिखाई दे रहे थे। कमरे की इकलौती खिड़की के दोनों पट जोरदार धमाके की आवाज से खुले तो मिट्टी और पत्ते कमरे में उड़ उड़ कर आने लगे। धूल मिट्टी से बचने के लिए मैंने जल्दी से आंखें बंद करते हुए उठकर खिड़की बंद करने की कोशिश की। हवा के जोरदार थपेड़े खिड़की को पूरी कुव्वत से धकेल रहे थे। अपनी भरपूर ताकत इस्तेमाल करते हुए मैं खिड़की बंद करके वापस पलटी तो धक के जोरदार आवाज से कमरा का कमजोर सा दरवाजा भी खुल गया। हवा के साथ उड़ती हुई मिट्टी और रेत की वजह से मैंने जल्दी से आंखें बंद कर लीं। ये कमजोर सा दरवाजा हवा को रोकने में नाकाम हो रहा था। दरवाजा बंद करके चटखनी लगाकर मुड़ी तो दोबारा खुल जाता। मजबूर होकर दरवाजे के साथ कमर की टेक लगाकर खड़ी हो गई। मैं चाहती थी कि सब आराम से सो रहे। मैं दरवाजे को बंद रखने की कोशिश कर रही थी। हवा के पुरजोर झटके दरवाजे को मुसलसल अंदर की तरफ धकेल रहे थे। न जाने मैं कितनी देर तक दरवाजे को अपने जोरे बाजू पर बंद किए खड़ी रही। कोई ऐसी वजनी चीज भी न थी जो कि दरवाजे के आगे रख दी जाती। जब हवा का जोर कम हुआ तो खुदा का शुक्र अदा करते हुए मैं बिस्तर पर आकर लेट गई। एक जगह पर मुसलसल खड़े रहने की वजह से टांगों में दर्द हो रहा था। घड़ी पर टाइम देखा तो सुबह होने वाली थी। अगर उस वक्त सो गई तो फिर आंख खुलना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी देर बिस्तर पर लेटने के बाद उठ गई और वुजू करने के बाद इबादत करने में मसरूफ हो गई। सुबह मामूल के मुताबिक नाश्ता करने के बाद छोटे बहन भाइयों को लेकर मैं मदरसे के लिए और अम्मा अपने काम पर रवाना हो गई। रात की आंधी और तूफान की वजह से घर की हालत बहुत खराब हो रही थी।
گھر کی صفائی سے زیادہ ضروری پیٹ بھرنا تھا، اس لیے گھر کو اسی حالت میں چھوڑ کر اماں کام پر چلی گئی تھی۔ مدرسے سے واپس آ کر میں نے آرام بھی نہ کیا اور گھر کی صفائی کرنے لگ گئی۔ تیمور اور فلک بھی میری مدد کر رہے تھے۔ ابھی صفائی کر ہی رہے تھے کہ اماں بھی آ گئیں۔ اپنی تھکاوٹ کو بھول کر وہ بھی ہماری مدد کرنے لگی۔ کام کرنے کے دوران مسلسل میرا ذہن اس بات پر ٹکا ہوا تھا کہ آج پھر کھانے میں کیا بنایا جائے گا۔ اماں کو تنخواہ تو مہینے کے شروع دنوں میں ہی ملتی تھی اور ابھی مہینہ ختم ہونے میں 2 دن باقی تھے۔ سارے گھر کی تفصیل صفائی کر کے فارغ ہوئی تو جلدی سے نہا کر کپڑے بدلے۔ اماں نے بھی کپڑے تبدیل کیے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو تیمور نے دروازہ کھولا۔ کل والی وہ نفیس سی خاتون دروازے پر کھڑی تھیں۔ چند لمحے ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد تیمور انہیں ہماری طرف لے آ رہا تھا۔ کل کی طرح آج بھی وہ بہت گرم جوشی کے ساتھ ملی۔ آپ کے گھر کا تالا کھلا دیکھا تو میں اندر آ گئی۔ برآمدے میں بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے اس عورت نے کہا، اچھا کیا آپ نے، آپ کا اپنا گھر ہے، جب جی چاہے آ جایا کریں۔ اماں نے خوش دلی سے کہا، آج میں آپ کے پاس ایک ضروری کام سے آئی ہوں۔ انتہائی سنجیدہ انداز سے انہوں نے کہا، ہم غریب لوگ آپ کے کس کام آ سکتے ہیں؟ آپ کو جو بھی کام ہے کھل کر بتائیں، اگر ہمارے لیے ممکن ہوا تو ضرور کریں گی۔ اماں نے حیران ہوتے ہوئے کہا، دراصل میں آپ سے یہ درخواست کر رہی ہوں کہ آپ کی بیٹی جو کہ حافظ قرآن ہے، وہ ہمارے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھا دیا کریں تو ان کی بہت مہربانی ہوگی۔ انتہائی منت بھرے انداز میں آنٹی نے کہا، اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، اس وقت ہم گھر پر ہی ہوتی ہیں، آپ اپنے بچوں کو بھیج دیا کریں۔ امی نے خوش دلی سے کہا، آپ کے گھر بھیج دیا کروں؟ آنٹی نے حیرت سے پوچھا، جی جی، آپ بے فکر رہیں، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اماں نے سنجیدہ انداز سے جواب دیا۔ اصل میں وہ بات یہ ہے کہ آنٹی نے جھجکتے ہوئے کہنے کی کوشش کی، آپ بے فکر ہو کر بتائیں کہ کیا بات ہے۔ اماں نے ان کی جھجک محسوس کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں ہے، آپ نے ہمارا گھر تو دیکھا ہے نا، دوسری گلی کے کونے والا گھر ہے۔ صاف لفظوں میں بات کرنے کے بجائے وہ گھما پھرا کر بات کر رہی تھی۔ اماں کے ساتھ ساتھ میں بھی ان کی باتیں توجہ کے ساتھ سننے لگی تھی۔ میں نے آپ کا گھر دیکھا ہوا ہے اور میری ملاقات آپ سے آپ کے گھر کے گیٹ کے سامنے ہی ہوئی تھی۔ اماں نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا، وہ ہمارے گھر میں تو بجلی کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا، بچے گرمی کے عادی نہیں ہیں، اس لیے میں پریشان ہو رہی ہوں۔ ٹھہر ٹھہر کر انہوں نے اپنی پریشانی بتائی۔ اماں کے چہرے پر ندامت کے اثرات دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ رزق کی تقسیم تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، انہیں اللہ نے زیادہ سے نوازا ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، اور اگر ہم غریب ہیں تو اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ انہیں انکار کر دوں، لیکن کسی کو جواب دینا یا برا بھلا کہنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ میں مدرسہ میں پڑھانے جاتی ہوں اور میری اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں۔ مدرسے سے واپس آ کر میں گھر کا کام کاج کرتی ہوں اور اماں کھانا بناتی ہیں۔ اگر میں آپ کے گھر پڑھانا شروع کر دوں گی تو اماں کے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ زیادہ مناسب تو یہی ہے کہ آپ بچوں کو ہمارے گھر ہی بھیج دیا کریں، اس طرح میں آسانی سے انہیں پڑھا لوں گی۔ ایک سنجیدہ سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے میں نے نرم لہجے سے کہا، اگر آپ برا نہ منائیں تو بچوں کو ہمارے گھر ہی بھیج دیا کریں۔ جوان بچیوں کو کسی کے گھر بھیجنا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے اور پھر محلے کے لوگ باتیں بھی بنانے لگ جاتے ہیں۔ ان کے سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، اس لیے میں اسے آپ کے گھر نہیں بھیج سکتی۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اماں نے بھی ان کے چہرے پر تذبذب کے اثرات دیکھ کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اماں کے منت بھرے لہجے پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ مزید کوئی بات سننے سے پہلے ہی میں ان کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ کچن میں آ کر بے بسی اور غصے کے ملے جلے جذبات کو دباتے ہوئے سامان کے خالی ڈبے کھول کر دیکھنے لگی۔ ہم کسی سے مانگنے تو نہیں جاتے، پھر نہ جانے کیوں لوگ ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ پانی کے کولر سے گلاس بھرتے ہوئے انتہائی غصے سے میں نے سوچا، طاہرہ برف نہ ہونے کی وجہ سے گرم پانی پیتے ہوئے مجھے اماں کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے بلا رہی تھی۔ کچھ لمحے توقف کرنے کے بعد گلاس دوبارہ لبوں سے لگا لیا۔ اماں کے بلانے کی آواز مجھے اپنا وہم محسوس ہوا تھا۔ طاہرہ، ایک پر اسرار سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اچانک ہی میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آواز بہت مانوس تھی لیکن بہت ہیبت ناک اور ڈراؤنی تھی۔ پانی کا گلاس رکھ کر میں جلدی سے برآمدے میں آ گئی جہاں اماں اور آنٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ آنٹی عجیب سی ایک پر اسرار مسکراہٹ لیے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنی طرف دیکھتے ہوئے مجھے بہت حیرت ہوئی۔ بیٹا، آنٹی کی بات غور سے سنو، اگر ممکن ہو تو ان کی بات مان لو، اماں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ایک ہاتھ سے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آنٹی اب بتائیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟
اگر میرے لیے ممکن ہوا تو میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ اماں کے ساتھ چائے پائے پہ بیٹھتے ہوئے میں نے سنجیدگی سے کہا، مجھے اندازہ ہے کہ تمہارے گھر کے حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بہتری کے لیے ہی مجھے بھیجا ہے۔ آنٹی نے تمہید باندھنا شروع کی تو میں نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکنے کے لیے کہہ دیا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اگر میں آپ کے گھر پڑھانے کے لیے چلی جایا کروں گی تو اماں کے لیے سارا گھر سنبھالنا بہت مشکل ہوگا۔ سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے بعد جب انہیں اپنے گھر کا بھی کام کرنا پڑے گا تو وہ بیمار ہو جائے گی۔ جتنے پیسے مجھے آپ کے گھر سے ملیں گے اس سے کہیں زیادہ ان کی بیماری پر خرچ ہو جائیں گے۔ انتہائی تحمل مزاجی سے میں نے انہیں اپنے مسئلے کے بارے میں بتایا۔ اس کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ ان کے چہرے پر پر اصرار مسکراہٹ مجھے خوف زدہ کر رہی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تمہیں اپنی ماں کا بہت خیال ہے۔ میں تم سے یہی کہنا چاہتی تھی کہ اگر تمہارے پاس وقت ہو تو بچے اس گھر میں پڑھنے کے لیے آ جائیں گے۔ بچوں کو پڑھانے کے بدلے میں تمہیں فیس بھی ادا کروں گی۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے انہوں نے میری تعریف کی اور بچوں کو ہمارے گھر پر ہی پڑھانے کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ میں بہت توجہ اور محنت سے بچوں کو پڑھاؤں گی، کبھی آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ ان کی بات سن کر میں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تمہارا بہت شکریہ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ آنٹی نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ اگر میرے حالات اچھے ہوتے تو میں کبھی بھی آپ سے فیس کا تقاضا نہ کرتی، بلکہ آپ کے اسرار پر بھی کوئی معاوضہ نہ لیتی۔ اللہ کے کلام پاک کو پڑھانے سے زیادہ نفع بخش کاروبار کوئی نہیں ہے۔ لیکن میرے گھر کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ افسردگی کا اظہار کرتے ہوئے میں نے کہا، تمہیں افسوس کرنے یا شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ استاد کا حق ادا کرنا والدین یا طالب علم کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے ہم تمہیں جتنا بھی معاوضہ دے لیں وہ تمہاری خدمات کے عوض بہت کم ہوگا۔ احسان مندانہ لہجے سے آنٹی نے کہا تو معاوضے کے حوالے سے میرے ذہن میں جو شرمندگی تھی وہ ختم ہو گئی۔ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے۔ آپ کل اسی وقت اپنے بچوں کو یہاں بھیج دیجیے گا۔ پہلی بار آ رہے ہوں گے تو آپ بھی ان کے ساتھ آ جائیے گا۔ میں نے ان کے بچوں کو پڑھانے کی حامی بھرتے ہوئے مشورہ دیا۔ اب مجھے اجازت ہو، میں کل بچوں کے ساتھ ہی آؤں گی۔ کھڑے ہوتے ہوئے آنٹی نے کہا۔ حق کے میزبانی ادا کرتے ہوئے میں انہیں دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئی تو نامحسوس انداز سے انہوں نے کچھ رقم میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میرے لیے یہ بہت ہی حیران کن تھا۔ عموماً بچوں کو پڑھانے کی فیس والدین مہینہ پورے ہونے کے بعد ہی دیتے ہیں۔ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ بعد میں دے دیجیے گا۔ رقم ان کی طرف واپس بڑھاتے ہوئے میں نے کہا، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تمہیں اس وقت سخت ضرورت ہے۔ اللہ کی طرف سے اسے تحفہ سمجھتے ہوئے رکھ لو، اس سے تمہاری بہت سی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ زبردستی انہوں نے مجھے وہ رقم دی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا، دل میں ان کی شکر گزار ہو رہی تھی۔ جب اماں کو میں نے پیسے دیے اور ساری بات بتائی تو حیران ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خوش بھی ہو رہی تھی۔ ہاتھ اٹھا کر اماں نے آنٹی کے لیے دل سے دعا مانگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والے حالات میرے لیے کیسے ہوں گے۔ پیسے مل جانے کی خوشی میں نے اس پر غور ہی نہ کیا کہ ایک اجنبی عورت ہم پر اتنے مہربان کیوں ہو رہی ہے۔ اماں تو اسی وقت محلے کی دکان سے کچن کا سامان لینے چلی گئی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے گھر بیٹھے اچھی خاصی رقم مل سکتی ہے۔ اس پر میں اللہ کا جتنا شکر بھی ادا کرتی کم تھا۔ گھر کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں اللہ کا شکر بھی ادا کر رہی تھی جس نے ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا تھا۔ مدرسے سے واپس آ کر گھر کی صفائی کر رہی تھی جب آنٹی بچوں کو لے کر آ گئیں۔ 3 بچے اور 2 بچیاں صاف ستھرے لباس پہنے ہوئے تھے۔ بچے انتہائی مؤدبانہ انداز میں کھڑے تھے۔ یہ بچے اب تمہارے حوالے ہیں، مجھے امید ہے کہ تم انہیں بہت اچھا پڑھاؤ گی۔ اندر آنے کی بجائے گیٹ پر ہی کھڑے ہو کر آنٹی نے کہا، میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ انہیں اچھی طرح سے پڑھا سکوں۔ مؤدبانہ انداز سے کھڑے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، بچوں کی عمریں بالترتیب 4 سال سے لے کر 11 سال تک ہوں گی۔ کیا آپ دروازے پر ہی کھڑی رہیں گی؟ اندر تشریف لے کر آئیں۔ انہیں دروازے سے باہر کھڑے دیکھ کر میں نے پوچھا اور گھر آنے کی دعوت دی۔ مجھے بہت ضروری کام ہے، میں اس وقت نہیں بیٹھ سکتی۔ جب میرے پاس وقت ہوگا ضرور بیٹھیں گے۔ اب تم بچوں کو پڑھاؤ۔ اندر آنے سے انکار کرتے ہوئے آنٹی نے کہا اور واپس جانے کے لیے مڑ گئی۔ دروازہ بند کرنے کے بعد میں بچوں کو برآمدے میں لے آئی۔ اماں چارپائی سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئیں تاکہ بچے بیٹھ سکیں۔ دونوں بڑے لڑکوں کو میں نے موڑے بیٹھنے کے لیے دیے۔ تمام بچے حیران نظروں سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے گھر کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت نمایاں تھی۔ سب سے پہلے میں نے بچوں سے ان کے نام پوچھے۔ دونوں بڑے بچوں کے نام بہت عجیب تھے، اس سے پہلے میں نے ایسے نام نہ سنے تھے۔ کوگیس اور خازار، آپ دونوں کے نام بہت مختلف اور اچھے ہیں۔ سب کا تعارف لینے کے بعد میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میری تعریف سن کر وہ دونوں بھی مسکرانے لگے۔ اس کے بعد پڑھنے کا آغاز کیا۔ جلد ہی مجھے احساس ہو گیا تھا، یہ بچے آسان ہدف نہیں ہیں،
انہیں پڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بچے نہ صرف آپس میں بہت لڑتے تھے بلکہ انتہائی کن ذہن بھی تھے۔ چھوٹا بچہ تو بالکل بھی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ سب بچوں کو ابتدا سے ہی پڑھانے کا فیصلہ کیا۔ ابتدائیہ طور پر تعوذ اور تسمیہ کو تلفظ کے ساتھ ادا کرنے کا طریقہ بتایا اور مشق بھی کروائی تاکہ بھول نہ پائیں۔ بار بار انہیں ٹوکنا پڑتا تھا اور آپس میں ہی الجھ جاتے تھے۔ 1.5 گھنٹہ پڑھانے کے بعد ہنستے مسکراتے ہوئے انہیں گھر جانے کی اجازت دی تو ہوا کی سی تیزی سے سب نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ان کی اس معصومانہ حرکت پر مجھے ہنسی آ گئی۔ اپنا بچپن بھی یاد آ گیا جب ہم بھی چھٹی ملنے پر ایسے ہی خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ اب بچے ہر روز اکیلے ہی آ جایا کرتے تھے۔ اس روز کے بعد آنٹی دوبارہ نہ آئی تھی۔ بچے بہت ہی کن ذہن تھے۔ ایک ہی سبق بار بار پڑھانا پڑتا تھا۔ 3-4 دنوں میں ان سب سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ انہیں ڈانٹنے اور مارنے کے بجائے میں پیار سے پڑھاتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں ان پر سختی کروں گی تو وہ پڑھنا چھوڑ دیتے۔ چھوٹے بچے راسف کو میں اپنے قریب بٹھا لیتی اور بار بار اسے پڑھاتی تاکہ وہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لے۔ راسف کی طرف متوجہ تھی۔ خازار اور کوگیس کے ہنسنے کی آواز پر غصیلی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ ہمیں بعد میں ڈانٹ لینا، اس وقت کچن میں بلی چلی گئی ہے، اسے روکیں، وہ دودھ کے ساتھ ساتھ اور سامان بھی گرا دے گی۔ میرے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے خازار نے مجھے کچن میں جانے کا کہا۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی کیونکہ کچن تو ایک سائڈ پر بنا ہوا تھا اور برآمدے میں بیٹھ کر تو بالکل بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ آپ وقت ضائع نہ کریں، جلدی سے جائیں ورنہ آپ کو بہت نقصان ہو جائے گا۔ خازار نے ایک بار پھر اپنی بات اصرار کرتے ہوئے کہا تو نہ جاتے ہوئے بھی مجھے اٹھنا پڑا۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ مجھے ماننا ہی پڑا۔ کچن میں سچ میں ایک بلی تھی جو کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر منہ مار رہی تھی۔ بلی کو باہر نکالنے کے بعد کچن کا دروازہ میں نے مضبوطی سے بند کر دیا۔ آپ تو یہاں بیٹھے تھے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ کچن میں بلی ہے؟ واپس آ کر میں نے انتہائی نرم لہجے سے پوچھا۔ مجھے بلی دکھائی دی تھی تو اس لیے آپ سے کہا تھا۔ خازار نے انتہائی لاپرواہ انداز سے جواب دیا تو میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ میں بہت حیرت زدہ تھی کہ یہاں بیٹھے ہوئے اسے کیسے پتا چلا کہ کچن میں بلی ہے، لیکن میرے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ راسف باقی سب کے مقابلے میں بہت اچھا جا رہا تھا۔ وہ سب سے چھوٹا تھا لیکن پڑھنے میں پوری توجہ دیتا تھا۔ دونوں بچیاں غفرانہ اور اسما بھی پڑھنے میں بہت زیادہ اچھی نہ تھیں۔ ان بچیوں کی سب سے نمایاں چیز ان کے انتہائی گھنے اور خوبصورت بال تھے جنہیں دیکھ کر میں ششدر رہ گئی تھی۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ آج تک میں نے کسی لڑکی کے بھی اتنے خوبصورت گھنے اور لمبے بال نہ دیکھے تھے۔ نہ جانے ان کے بالوں میں ایسی کیا کشش تھی کہ نگاہ ہٹتی ہی نہ تھی۔ ایک بات تو ان سب بچوں میں مشترک تھی، ان کے پاس سے آنے والی عجیب سی خوشبو تھی جس کی وجہ سے میں زیادہ دیر تک ان کے پاس نہ بیٹھ سکتی تھی، سانس روک لیتی تھی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی وہ کوئی مخصوص قسم کا صابن یا خوشبو استعمال کرتے ہیں جس کی خوشبو مجھ پر بہت گراں گزرتی ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہ آئی تھی کہ یہ خوشبو ہے یا کوئی بدبو ہے۔ بظاہر تو وہ انتہائی خوبصورت اور صاف ستھرے لباس میں ملبوس ہوتے تھے، اس لیے میں ان سے اس بابت کچھ بھی پوچھ نہ سکی۔ راسف کی کارکردگی سے میں بہت خوش تھی۔ اس کے بڑے بہن بھائیوں کو بھی گاہے بگاہے شرم دلانے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ چھوٹا بچہ آپ سب کی پڑھائی میں آگے نکل گیا ہے، لیکن ان بچوں کو کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ اکثر چھٹی کے وقت میں راسف کو گلے لگا کر پیار کر کے بھیجتی تو وہ چھوٹا سا گول مٹول بچہ بہت جلد میرے قریب آ گیا تھا۔ چھٹی کا نام سنتے ہی سب خوشی سے اٹھنے لگتے۔ حسب معمول راسف کو میں نے پیار کرنے کی کوشش کی تو ایک خوفناک منظر دیکھ کر میں جھٹکا کھا کر پیچھے ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر سب بچے کہکا لگا کر ہنسنے لگے اور راسف ایک پراسرار مسکراہٹ میری طرف اچھالتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ میں ابھی تک بت بنی کھڑی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی اپنی آنکھوں پر یقین آ رہا تھا کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہ سچ تھا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹے سے بچے کی اتنی لمبی زبان کہ سر کے پیچھے سے گھوم کر میرے کان تک آ جائے۔ راسف کے گال پر پیار کرنے کے لیے جب اس کے چہرے کے قریب ہوئی تو وہ میرے دائیں طرف کھڑا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ میرے قریب کرتے ہوئے انتہائی لمبی زبان باہر نکالی اور میرے سر کے پیچھے سے گھما کر میرے بائیں کان تک لے آیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ دماغ یہ سب قبول نہیں کر رہا تھا۔ میرا دل عجیب طرح سے دھڑکنے لگا۔ اگلی روز جب بچے آئے تو میں معمول سے زیادہ خاموش تھی۔ چھٹی کے وقت راسف معمول کے مطابق میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں ہر روز اس کے گال پر پیار کرتی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں میں اس کی طرف نہ جھک سکی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور میری گردن میں ہاتھ ڈال کر کچھ آگے جھکا اور کل والی حرکت دوبارہ کی۔
ایک لمحے کے لیے خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سب بچے ہنستے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ میں اپنی جگہ پر غائب دماغی سے بیٹھی رہی۔ کل کی طرح مجھے آج بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں ان غیر معمولی واقعات کا ذکر اماں سے نہ کرنا چاہتی تھی، وہ بھی میری طرح پریشان ہو جائیں گی۔ یہ سوچ کر میں نے انہیں کچھ بھی نہ بتایا۔ اب میں راسف سے کچھ دور ہی رہنے لگی تھی۔ رات کو تیز آندھی اور طوفان نے سارے گھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہمارے گھر کی کمزور چھت تیز بارش، آندھی اور طوفان کا مقابلہ کرنے کے قابل تو نہ تھی۔ ایک کونے سے مٹی اور لکڑی کی بنی چھت نیچے لٹک گئی تھی۔ بارش کا پانی تھل تھل کر کمرے میں آنے لگا تھا۔ ساری چھت ہی نہ گر جائے اس خوف سے دروازے کی چوکھٹ پر ہی ساری رات گزار دی تھی۔ صبح معمول سے زیادہ خاموش اور پریشان کن تھی۔ آج اماں نے کام سے چھٹی کی تھی اور ہمیں بھی مدرسے سے جانے سے منع کیا تھا۔ سورج آج بھی نہ نکلا تھا۔ کالے سیاہ بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ اماں اور تیمور مٹی لے کر آئے تھے تاکہ چھت کی مرمت کی جا سکے۔ سارا دن اماں کے ساتھ مل کر چھت کی مرمت کی کوشش کرتی رہی۔ اللہ کا شکر تھا کہ بارش نہ برسی تھی۔ اگر بارش برسنا شروع ہو جاتی تو چھت مرمت کرنا ناممکن ہوتا، لیکن باقی چھت بھی گر جانے کا خطرہ تھا۔ رات کو بارش کا پانی کمرے میں آ گیا تھا، جس کی وجہ سے بہت سا سامان گیلا ہو چکا تھا۔ بہن بھائیوں کی مدد سے گیلا سامان نکال کر برآمدے میں رکھا تاکہ خشک ہو جائے۔ گھر میں بہت زیادہ کام تھا، اس لیے آج میں نے بچوں کو چھٹی دے دی تھی۔ بچوں کو گھر گئے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ دوبارہ آن پہنچے۔ ان پر ان کی والدہ یعنی کہ آنٹی بھی ان کے ہمراہ تھیں اور وہ بہت غصے میں دکھائی دے رہی تھیں۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ غصے میں بولنے لگی، بچوں کو چھٹی دینے کا کیا مقصد ہے؟ زندگی کے کام تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے، بچوں کا نقصان تو نہیں کرنا چاہیے نا۔ انتہائی جارحانہ انداز سے آنٹی نے کہا۔ ہمارے اکلوتے کمرے کی چھت گر گئی تھی، سامان گیلا ہو گیا تھا جسے باہر نکالا ہوا ہے، بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ تھی، اس لیے انہیں چھٹی دی ہے۔ گیلے ہوئے سامان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے اپنی مجبوری بتائی۔ مجھے سب نظر آ رہا ہے، لیکن ہم بچوں کو پورا مہینہ پڑھانے کی فیس دیتے ہیں، ایسے اگر تم چھٹیاں دیتی رہی تو پھر وہ کیا پڑھیں گے؟ طنزیہ انداز سے آنٹی نے سوال کیا۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ میری وجہ سے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ بچوں کو چھوڑ جائیں، میں انہیں پڑھا دیتی ہوں۔ بحث کو طول دینے سے بہتر میں نے اپنی غلطی مان جانا سمجھا۔ بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ جب بھی بارش ہو تمہارے گھر کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، بچوں کو چھٹیاں دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ میری غلطی مان جانے پر آنٹی نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور طنز کا ایک اور تیر چلا دیا۔ میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ کپڑے تبدیل کر کے بچوں کو پڑھانے بیٹھ گئی۔ آنٹی اماں سے باتیں کرتی رہیں اور پھر کچھ دیر بعد چلی گئیں۔ آنٹی کے حد تک امیز رویے پر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ میں نے بچوں پر اپنی ناراضگی اور غصے کا اظہار نہ کیا تھا، معمول کے مطابق انہیں پڑھاتی رہی۔ اگلے دن بچے تو پڑھنے کے لیے نہ آئے، لیکن آنٹی آ گئیں۔ انہیں اکیلے دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ تم حیران ہو رہی ہوگی کہ بچے نہیں آئے۔ بچے بیمار ہو گئے ہیں۔ کل تمہارے گھر بجلی نہ تھی، مکھیوں اور مچھروں کے کاٹنے سے وہ سب بیمار ہو گئے ہیں، اس لیے آج انہیں چھٹی کرنا پڑی۔ میرے پوچھنے سے پہلے ہی آنٹی نے مجھے بچوں کے متعلق بتا دیا۔ اللہ پاک انہیں صحت دے، امید ہے کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ بچوں کی بیماری کا سن کر میں نے انہیں دل سے دعا دی اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ بہت دیر ہو چکی تھی۔ آنٹی ابھی تک بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے ان کا رویہ بہت عجیب لگا۔ کام ختم کر کے چند منٹ آرام کرنے کے لیے میں اماں کے قریب بیٹھ گئی۔ تم میرے بچوں کی استانی ہو، میں تمہارے لیے ایک پیشکش لے کر آئی ہوں۔ میری طرف دیکھ کر آنٹی نے کہا، آپ مجھے اپنے بچوں کی استانی نہیں بلکہ محلے دار سمجھ کر پیشکش کریں۔ ان کی آفر پر مسکراتے ہوئے میں نے کہا، محلے دار کے لیے میں ایسی آفر کبھی نہ کروں۔ یہ آفر میں کسی مخصوص فرد کو ہی کر سکتی ہوں۔ آنٹی نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا، آپ جو کہنا چاہتی ہیں کہہ دیں، میں سن رہی ہوں۔ میں نے بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ تمہارے اس جھونپڑی نما گھر کی حالت بہت خراب ہے۔ یہ پرانے زمانے کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا گھر ہے۔ تیز اور طوفانی بارشوں کا مقابلہ کرنا اس ٹوٹے پھوٹے گھر کے بس کی بات نہیں ہے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے آنٹی نے کہا تو میں نہ سمجھی کے انداز میں ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اگر تم میری بات مان لو تو ہم تمہیں یہ گھر توڑ کر نیا اور مضبوط گھر بنا کر دے سکتے ہیں۔ آنٹی نے انتہائی تحمل مزاجی سے اپنا مدعا بیان کیا۔ ان کی آفر سن کر حیران ہو گئی تھی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو وہ بھی حیرت زدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ مجھے گھر بنا کر دینے کی پیشکش کر رہی ہیں۔ آپ کے خیال میں نیا گھر بنانا اتنا آسان ہے کہ آپ کسی کو بھی بنا کر دے سکتی ہیں؟ مجھے ان سے بالکل بھی ایسے مذاق کی توقع نہ تھی۔ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि नया मकान बना कर देने की पेशकश की है, इसलिए तुम्हें मेरी एक शर्त मानना पड़ेगी। इंतहाई राजदाराना अंदाज से उन्होंने अपनी पेशकश दोबारा मेरे सामने रखी। अगर आप मुनासिब समझें तो अपनी शर्त भी मुझे बता दें। अगर मेरे लिए काबिल कबूल हुई तो मुझे मंजूर होगी। दिल ही दिल में उनके तमस्खर उड़ाने पर मैंने अल्लाह से शिकवा करते हुए कहा, अगर तुम्हें नया घर बनवाने में दिलचस्पी है तो शर्त सुनने के लिए तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा। आंटी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए इतना अच्छा सोचा, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन आप शायद भूल रही हैं कि किसी के जज्बात का मजाक उड़ाना इंतहाई गलत बात है। उनकी ऑफर पर शुक्रिया अदा करते हुए मैंने सर्द लहजे से कहा, मेरी ये पेशकश तुम्हारे लिए हर वक्त मौजूद है। जब तुम्हें ज़रूरत पड़े या तुम मुनासिब समझो, मेरे घर चली आना। आंटी ने उठते हुए कहा और मेरी तरफ देखे बगैर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। नए घर की हमें सख्त ज़रूरत थी। घर का हमें शौक नहीं बल्कि मजबूरी थी। ये टूटा फूटा झोंपड़ी नुमा घर किसी भी वक्त गिर सकता था और हमें जानी और माली नुकसान से दो चार कर सकता था। आंटी का अजीब व गरीब रवैया मुझे हैरत ज़दा कर रहा था, इसलिए उनकी पेशकश पर मैंने ज़्यादा तवज्जो न दी। अजीब लोग हैं। कल जब मैंने बच्चों को छुट्टी दी तो आंटी ने कितना शोर हंगामा किया था और आज अपनी मर्जी से बच्चों को छुट्टी करवा ली। उनके जाने के बाद अम्मा के सामने मैंने गुस्से से कहा, अरे बेटा, वो अमीर लोग हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। तुझे बता तो रही थी कि बच्चे गर्मी की वजह से बीमार हो गए हैं। हमारे घर में एसी तो क्या, बिजली भी कभी कभार आती है। अम्मा ने मुझे समझाते हुए कहा, तुम्हें एक बार उससे पूछना तो चाहिए था कि वो तुम्हें नया घर क्यों बना कर देना चाहती है। अम्मा ने पुरसोच अंदाज से कहा, अरे मेरी भोली माँ, आप क्या समझती हैं कि वो सच में मुझे मकान बना कर देना चाहती हैं? तो ऐसी कोई बात नहीं है। इन अमीर लोगों को गरीबों को अपना गुलाम बना कर रखने का शौक होता है। ये औरत भी हमें नया मकान बनाने की लालच देकर अपना गुलाम बनाना चाहती है। एक तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए मैंने अम्मा की तरफ देखते हुए कहा, इस दुनिया में बहुत से नेक लोग भी मौजूद हैं। क्या पता होता है किसी की नीयत और कैफियत के बारे में। अम्मा ने मेरी बात से इख्तिलाफ करते हुए कहा। मैं उनके चेहरे के उतार चढ़ाव को बहुत गौर से देख रही थी। एक अमीर औरत को वो अपना खैर खा समझ रही थी। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि इस दुनिया में कोई शख्स भी अपने फ़ायदे के बगैर किसी की मदद नहीं करता। अम्मा, आप फिक्रमंद ना हो, अल्लाह ताला से बेहतरी के लिए दुआ करें। अगर हमारे नसीब में नया घर हुआ तो कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। अम्मा के फिक्रमंदाना चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने कहा, मामूल के मुताबिक सब काम जारी थे। 3 दिन की छुट्टियों के बाद बच्चे दोबारा आने लगे थे। आंटी की किसी भी किस्म की पेशकश को मैं अपने दिमाग से निकाल चुकी थी। सब बच्चों को अगला सबक पढ़ाने के बाद बार बार पढ़ने को कहा। अम्मा मोहल्ले में किसी की तीमारदारी के लिए गई हुई थी। तैमूर, फलक और फायका कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो बच्चों को पढ़ता छोड़कर मैं किचन में आ गई। पानी पीने के बाद मैं इधर उधर बिखरे हुए बर्तन समेट रही थी जब अचानक ही मुझे किसी जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। एकदम से बच्चों के चीखने की आवाज़ सुनकर मेरे औसान खता हो गए। जल्दी से किचन से बाहर निकली तो खाजार और कोगैस लड़ने में मसरूफ थे। वो दोनों बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कोई जंगली दरिंदे हों। उनके हलक से इंसानों की तरह की नहीं बल्कि जानवरों जैसी ही आवाज़ें निकल रही थीं। बाकी बच्चे भाग गए थे, जबकि तैमूर, फायका और फलक दरवाजे में खड़े हैरत से उन दोनों को लड़ता देख रहे थे। खाजार, क्या कर रहे हो तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? जानवरों की तरह उन्हें लड़ता देखकर मैंने उन्हें दूर से ही पुकार कर मना करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो मेरी आवाज़ सुन ही नहीं रहे। वो दोनों एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर हमला कर रहे थे। कोई भी हार मानने के लिए तैयार न था। लड़ाई खत्म करवाने के लिए ना चाहते हुए भी मुझे उनके करीब आना पड़ा ताकि उन्हें अपने हाथों की मदद से रोक सकूं। कोगैस ने इंतहाई गुस्सीली और सुर्ख अंगारा निगाहों से मेरी तरफ देखा और उंगली के इशारे से एक ही झटके से मुझे दूर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही मेरी आह निकल गई। मेरे छोटे बहन भाई भागकर मेरे करीब आ गए और मुझे जमीन से उठने के लिए सहारा देने लगे। वो दोनों अभी तक खूंखार जानवरों की तरह लड़ने में ही मसरूफ थे। अचानक ही एक ऐसा हैरत अंगेज मंजर हमने देखा जिसने हमें इंतहाई खौफजदा कर दिया। वो दोनों लड़ते लड़ते जख्मी हुए और फिर वो इंसानों से सांपों की शक्ल में आ गए। ये हैरत अंगेज मंजर देखकर खौफ के मारे हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। देखते ही देखते सांप की शक्ल में वो हमारी निगाहों के सामने से गायब हो गए। खौफ और बेयकीनी से हम एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अभी जो कुछ हमारी आंखों के सामने रूनुमा हुआ था उसे अकल मानने से इनकार ही कर रही थी। क्या हुआ है तुम सबको? ऐसे क्या देख रहे हो?
بچوں کی والدہ اچانک ہی نہ جانے کیسے آ گئی تھی۔ ہمیں حیران اور پریشان دیکھ کر چہرے پر ایک عجیب پراسرار سی مسکراہٹ سجائے پوچھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر مجھے عجیب سی وحشت دکھائی دے رہی تھی۔ کون کون ہیں آپ؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کیا مطلب ہے میں کون ہوں؟ کیا تم مجھے نہیں جانتی؟ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے جواب دینے کے بجائے مجھ سے ہی پوچھ لیا۔ یہ سب کیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے میں نے پوچھا، کیا پوچھنا چاہ رہی ہو؟ کھل کر پوچھو، سنجیدہ انداز سے آنٹی نے کہا۔ کیا آپ نہیں جانتی کہ میں آپ سے کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں؟ آہستہ آہستہ میری دماغی کیفیت بہتر ہو رہی تھی۔ اگر تم میرے بارے میں کچھ بھی جاننا چاہتی ہو تو اس کے لیے تمہیں میرے گھر آنا پڑے گا۔ ہر سوال کا جواب تمہیں مل جائے گا، نخوت بھرے انداز سے کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف پلٹ گئی اور میں حیرت زدہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اماں کو سارے واقعے کے بارے میں بتایا تو وہ بھی حیران اور پریشان رہ گئیں۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تم سب کیا بتا رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں بچے انسان سے سانپ میں بدل گئے؟ مجھے یقین ہے کہ تم سب کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہماری بات پر یقین نہ کرتے ہوئے اماں نے کہا۔ ان کے کمزور لہجے سے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ انہیں ہم پر تو یقین ہے لیکن اس واقعے کے بارے میں انہیں یقین نہیں آ رہا۔ میں جب بھی سونے کے لیے آنکھیں بند کرتی وہ حیرت انگیز اور خوفناک منظر نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتا۔ اس حیرت انگیز واقعے کو گزرے 2 دن ہو گئے تھے لیکن وہ بچے دوبارہ نہ آئے تھے۔ میں ان کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ تجسس مجھے کسی پل بھی چین نہ لینے دیتا تھا۔ ایک دن اماں کی غیر موجودگی میں کسی کو بھی بتائے بغیر میں گھر سے نکل آئی۔ بڑے سے آہنی گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے بیل بجائی تو کچھ دیر بعد آنٹی نے دروازہ کھولا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ میری پیشکش اتنی بھی چھوٹی نہ تھی کہ اس کے بارے میں سوچا ہی نہ جا سکے۔ مسکراتے ہوئے آنٹی نے مجھے اندر جانے کا راستہ دیا۔ خوبصورت پھولوں سے سجا ہوا لان اور وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا گھر دیکھ کر مجھے بچوں کا اپنے گھر بیمار ہونے پر زیادہ حیرت نہ ہوئی تھی۔ لان میں ہی رکھی ہوئی ایک کرسی پر وہ خود بیٹھ گئی اور دوسری پر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں یہاں پر آپ کی خواہش کے بارے میں بات کرنے نہیں آئی بلکہ حقیقت جاننا چاہتی ہوں۔ صرف سچ جاننے کے لیے میں آپ کے گھر چلی آئی ہوں۔ کرسی پر بیٹھتے ہی میں نے انتہائی سنجیدگی سے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ تمہیں ابھی تک سچ سمجھ نہیں آیا؟ سوالیہ اور پر اسرار نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے آنٹی نے پوچھا۔ اگر مجھے سچ پتہ چل جاتا تو میں کبھی بھی آپ کے دروازے پر نہ آتی۔ میں سچ جاننے کے لیے ہی آپ کے پاس آئی ہوں۔ اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے میں نے کہا، ہمارا سچ جان کر تمہیں بہت تکلیف ہوگی اور حیرت بھی ہوگی۔ آنٹی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کی مسکراہٹ سے مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بچے ہمارا بھانڈا پھوڑ دیں گے۔ اتنا تو تمہیں پتہ ہی ہے نا کہ انسان تو اپنی شکل نہیں بدل سکتے، یہ خاصیت جنات ہی میں پائی جاتی ہے۔ آنٹی نے زومانی انداز سے بات کی تو میں کچھ سمجھ نہ آنے والی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ حیران یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کا مسئلہ تھا، تمہاری صورت میں وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تمہاری چھوٹی سی جھونپڑی دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں نیا گھر بنا کر دینے کی آفر کی تھی۔ اگر تم میری بات مان لو تو چند دنوں میں ہی تمہارا نیا گھر تعمیر ہو جائے گا۔ آنٹی نے مجھے ایک بار پھر پیشکش کی۔ آپ مجھے اپنی شرط تو بتائیں، آپ کی کیا شرط ہے؟ ان کی شرط کے بارے میں اچانک ہی مجھے یاد آیا تو میں نے پوچھ لیا۔ میری شرط کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، صرف بچوں کی حفاظت کے پیش نظر میں ایسا چاہتی ہوں کہ تم میرے بچوں کو ہمارے گھر آ کر پڑھا دیا کرو۔ انسانوں کے درمیان ان کے لیے خطرہ ہوتا ہے، تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آنٹی نے اپنی شرط میرے سامنے رکھی۔ میرے لیے بہت مشکل ہے، مجھے گھر کے بہت سے کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ سہولت سے انکار کرتے ہوئے میں نے کہا، ایک بات تمہیں بتاؤں کہ جنات دن کے وقت متحرک نہیں ہوتے، جنات کے لیے رات کا وقت ہوتا ہے۔ اگر تم رات کو 12 بجے کے بعد آ کر بچوں کو پڑھا دیا کرو گی تو نہ صرف تمہارا نیا گھر تعمیر ہو جائے گا بلکہ تمہیں منہ مانگی فیس بھی دی جائے گی۔ آنٹی نے مجھے لالچ دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں ابھی تک حیران نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ جو کچھ انہوں نے اپنے بارے میں بتایا وہ بہت حیران کن اور ناقابل یقین تھا۔ وہ مزید اور نہ جانے کیا بولتی لیکن ہاتھ کے اشارے سے میں نے انہیں روک دیا۔ مجھے کسی نئے گھر کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے سر چھپانے کے لیے ٹوٹا ہوا گھر دے دیا ہے۔ جب میرے نصیب میں ہوا تو اپنا گھر ضرور بنا لوں گی۔ میں آپ کے بچوں کو نہیں پڑھا سکتی، میرے گھر میں میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، آپ کے بچے انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ رات کے وقت میں آپ کے گھر نہیں آ سکتی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ اللہ حافظ کہتے میں گھر سے باہر نکل آئی۔ میرے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ اماں میرے لیے بہت پریشان ہو رہی تھی
کہ میں اکیلی کہاں چلی گئی ہوں۔ میں نے انہیں سارا واقعہ تفصیل سے سنا دیا۔ میری طرح وہ بھی خوفزدہ ہو گئی تھیں۔ اچھا ہوا تم نے ان کی شرط نہیں مانی۔ جنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک شریر مخلوق ہے، وہ تمہیں کوئی نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ اماں نے شکر ادا کرتے ہوئے کہا، پہلے جیسا ماحول دوبارہ بن گیا تھا۔ جس وقت میں جنات کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی، اس وقت میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھانے لگی تھی۔ ایک روز اچانک ہی میں نے آنٹی سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی گلی سے گزر کر جب میں دوسری گلی میں داخل ہوئی تو حیرت کی انتہا ہی نہ رہی۔ جس جگہ پر ان کا عالیشان گھر بنا ہوا تھا، وہاں پر صرف درخت اور گھاس اگی ہوئی تھی۔ وہ عالیشان گھر میری نظر کا دھوکہ تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ میں کسی شریر مخلوق کی باتوں میں نہیں آئی۔ اگر میں ان کی شرط مان لیتی تو نہ جانے کتنا عرصہ دھوکے میں گزار دیتی۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ میں کسی کی باتوں میں نہیں آئی۔ مجھے یقین تھا کہ میری محنت ایک دن ضرور رنگ لائے گی اور ہم اس ٹوٹے پھوٹے مکان کو ایک نئے خوبصورت مکان میں تبدیل کر لیں گے۔ محنت کے بغیر کچھ بھی حاصل کرنا کسی سچے پکے مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔